روزانہ سورت اخلاص پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ زندگی بدلنی ہے نا، تو پھر سورت اخلاص کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ سورت ایسی ہے کہ اس کی برکت سے جو اس کو پڑھتا ہے وہ بندہ تو امیر ہو جاتا ہے، وہ تو غنی ہو جاتا ہے، اس کی اولاد کو بھی اللہ غنی کر دیتا ہے۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ وہ بندہ اور اس کی اولاد، اس کا خاندان، اور ساتھ اللہ اس کے ہمسایوں کو بھی اس کی برکت سے امیر اور غنی کر دیتا ہے۔ اور یہ صورت ایسی ہے کہ جس نے اس کو اپنا لیا نا، زندگی میں روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیا، ایک خاص ترتیب میں، ایک خاص طریقے کے مطابق جو اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے، ہر روز اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، اس کی صرف 4 آیات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان چاروں سمتوں سے رزق ملے، ہر طرف سے دولت ملے، ہر طرف سے کامیابی ملے، تو پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یہ دولت کی کنجی ہے، اسے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہتا۔ اب یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ سن لیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیں اللہ ایک ہے، لم یلد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کے جوڑ کا ہے۔ یعنی کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ مختصر سا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس میں مکمل اللہ کی وحدانیت کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے کہ میں ایک ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی تھی۔ فرمایا کہ اس سورت کو روزانہ پڑھ کے سویا کرو۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو رات کو پڑھنا ہے اور صبح کے ٹائم پڑھنا ہے۔ جب چاہیں آپ اس سورہ مبارکہ کا ورد کریں، صبح اٹھتے وقت، یعنی کہ صبح فجر کی نماز پڑھ لیے تو آپ نے اس کو بالکل مختصر سی تعداد میں پڑھنا ہے، اور رات کو سوتے وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ سارا دن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے تمہاری مدد ہو رہی ہے، کہاں کہاں سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل رہے ہیں، کون کون سی جگہ سے تمہارے لیے رزق آ رہا ہے۔ دیکھیں، حضرت ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت اکرمہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ، ہمارے لیے اپنے رب کی تعریف بیان کریں، اور کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا سونے چاندی لوہے پتل کا بنا ہوا ہے تمہارا رب؟ کیونکہ ہمارے معبود تو انہی چیزوں سے بنے ہوئے۔ کفار و مشرکین نے یہ سوال کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا تھا۔ فرمایا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، جس کا پیٹ نہ ہو، وہ نہ کھائے نہ پیے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہوتا ہے، الصمد کا مطلب یہ ہوتا ہے، الصمد کا صرف اکیلا عمل ہے، صرف الصمد پڑھنے کے بڑے بڑے اعمال ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے اس کے ذریعے حالات بدلتے ہیں، بڑے لوگوں کو تسخیر ملتی ہے۔ لیکن آج اس پوری صورت کا عمل جب آپ پڑھیں گے، جب آپ کریں گے، یقین جانیں آپ کی دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے، دیکھتے دیکھتے زندگی بدل جائے گی۔ اب سب سے پہلے آپ نے صرف 10 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، جو چیز جتنی بار بتائی جائے، جتنی تعداد میں بتائی جائے، جس طرح بتائی جائے، اسی طرح پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کامیابی میرا رب ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، صرف 3 مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے، یا 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ یا آخر میں۔ یہ تعداد ہے درود پاک کی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اور زمین پر بھیجا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا ایک عظیم سلسلہ شروع فرمایا جو بستیوں اور علاقوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ اس لیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرمایا۔ معجزہ علاقے اور دور کے مطابق ہوتا تھا۔ اس لیے دوستو، اب یہ قرآن کریم تا قیامت
حضور کی امت کے لیے ایک معجزہ ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اب یہ قرآن مجید کی ہر آیہ مقدسہ، ہر سورت ہی معجزہ ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ 33 بار پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ شریف۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر سورت کون سی پڑھیں گے؟ ایک مکمل وظیفہ ہے، مکمل عمل ہے۔ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعہ ہی یہ عمل باقی اعمال کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تو اتنا مجرب اور اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ ساری زندگی بس اسی عمل کو پڑھتا رہے۔ ہمارے بزرگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عمل عام اعمال کی طرح نہیں ہے، عام وظیفوں کی طرح نہیں ہے، یہ اتنا مجرب ہے کہ دیکھیں ہر مصیبت اور پریشانی کا حل اس کے اندر موجود ہے، اور بہت زیادہ یہ برکت والا ہے، بہت زیادہ یہ فضیلت والا ہے۔ اور آپ یقین اور پختہ کر کے اس عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ آپ کی مدد کریں۔ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، دکھ ختم ہوں گے، اور آپ نے اب اس عمل کو پورے دن میں کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ عمل آپ نے مختصر عمل ہے، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کی آنے والی مصیبتیں بھی آپ سے دور کر دی جائیں گی، ہر طرف سے آپ کو کامیابی کے لیے راستے کھول دیے جائیں گے، اور ہر طرح کے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ دن بڑا مبارک دن ہوتے ہیں، کسی بھی دن آپ اس عمل کو پورے ہفتے میں شروع کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ پیر کے دن کریں، یا آپ اس کو جمعرات کے دن کریں، جمعۃ المبارک کے دن کریں، بدھ کے دن کریں۔ تو یہ 4 دن بڑے اہم ہیں، بڑے قیمتی ہیں اگر اس میں کریں گے، کیونکہ یہ خاص رزق اور حاجت کے لیے ہے۔ تو آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ہر قسم کی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب پہلی جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس طرح آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہے، اور ہر بار جب شروع کرنا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ اس کو شروع کرنا ہے۔ تو جو اس کی تعداد بتائی ہے اس کے برابر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا مکمل ایک رکن ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جو آپ پورا قرآن بھی پڑھ لیں لیکن یہ سورت نہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ یہ سورت کتنی برکتوں والی ہے، کتنی فضیلتوں والی ہے۔ تو اس لیے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام بھی آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، اور مجھ سے پہلے کسی نبی پر اتنے احسانات نہیں کیے جتنے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل آئے اور کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اپنی کتاب بھیجی ہے، اور اس کتاب میں ایک ایسی سورت کا نزول کیا ہے جو عرش کے خزانوں سے آپ کو عطا کی ہے، اور جو آپ کا امتی، آپ کا غلام اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے، برکت کے، عزت کے، دولت کے تمام دروازے کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس سورہ مبارکہ، یہ قرآن کریم کی افضل ترین صورتوں میں ہے، اور اس کو نور کہا گیا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی رحمت اور نور کی بارش آپ کے اوپر ہوگی۔ اب اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو سورت آپ نے پڑھنی ہے یہ وہی سورت ہے جس کا آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، سورت اخلاص شریف، یعنی قل هو اللہ احد۔ اور یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، اور اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھیں، اور یہ صرف 3 دن مسلسل پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے معاملات بدل جائیں گے۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس عمل کی بدولت لوگوں کو مل جاتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کے پڑھنے کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فائدے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کے دوران ہی اس پر تمام راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، تمام معاملات اس کے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ تہائی قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بارے میں
یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرماتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمیں توحید کا درس دیتی ہے یہ سورہ مبارکہ جو ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب الدعویٰ ہوتے ہیں۔ میں نے اب تک یہ دیکھا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں نا، وہ مادی معاملہ ہو یا روحانی ہو، اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس صورت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے کہ بھئی اس کو پڑھیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ پاکیزگی قائم رکھتے ہوئے ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایک بینک آفیسر کو یہ عمل بتایا تھا، وہ سخت عذاب میں تھا، پریشانی میں تھا، اس کے بقول ہے کہ 3 دن یہ سورہ مبارکہ پڑھی، اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک طالب علم جس کو بالکل کچھ نہیں آتا تھا، امتحان دے رہا تھا، اس کے دوران پڑھنا شروع کیا، فرسٹ آ گیا، کیونکہ یہ سورت جس نے 10 بار پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل اس کے لیے تیار فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اس طرح ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو وہاں سے وہاں لے جاتی ہیں جہاں انسان کا تصور اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مقصد آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے، تصور میں ہونا چاہیے۔ یہ سورت کو پڑھنے سے ہر قسم کی بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، عداوتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، مندے کاروبار، رکے ہوئے کاروبار چلنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ امیر ہی امیر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ زندگی کی سب سے کامیابی اس شخص کو ملتی ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اس طرح کرتا ہے۔ اب اس کی فضیلت کے حوالے سے تو بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں، لیکن میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کو یہی کہوں گا کہ جب آپ اس سورہ مبارکہ کا عمل کریں گے، اس کا ورد کریں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ سورت باقی صورتوں سے وراء الورا ہے، کیونکہ کوئی بھی اچانک پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، گھر سے پریشانی اور گھر سے دولت رزق ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یا کوئی آپ کا مسئلہ رکا ہوا ہے، شادیاں رکی ہوئی ہیں، والدین پریشانی کا سبب ہے، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کی برکت سے رزق، روزی، رحمت اور نعمت کو اللہ کو شادہ کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ بہت ہی جب چاہتا ہے وہ تنگ کی ہوئی چیزوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، وہ جس بندے کے لیے چاہے جس وقت چاہے جب چاہے وہ عطا کر دے، وہ محتاجوں کو غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ اس لیے جو اس کا ہو جاتا ہے نا، اسے دنیا سے وہ وراء الورا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ درجے بلند کرنے والا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ان کی حاجتیں پوری فرمانے والا ہے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے جو اتنی عظمت والا ہے کہ جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ جس شخص کی نفسانی خواہشات بہت تنگ کرتی ہوں، اور جو شخص ہر قسم کی کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے اپنے اس بندے کو شفا عطا کرتا ہے۔ لیکن ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں، آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ دیکھیں یہ اعمال ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو، آپ کی ہر حاجت پوری ہو، تو پھر آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے، جب آپ اس پر عمل کریں گے آپ کو خود آپ کی زندگی میں رونقیں آتی ہوئی نظر آئیں گی، آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہوا خود دیکھیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، ہماری دل کی باتوں کو وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے جب ہم اس کی بارگاہ سے مانگتے ہیں۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف 100 مرتبہ ہے۔ یہ 3 طرح کی تسبیحات ہیں جو آپ نے ہر ایک کو اس کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ ہمیشہ آپ کی زندگی میں خوشیاں رہیں گی، آپ کی زندگی سے اللہ پاک غم دور فرما دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ دعا کے اول آخر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اپنے خاص مقصد کے لیے، اپنے خاص حاجت کے لیے 3 بار اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے،
3 بار فریاد کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا، اور 3 دن مسلسل آپ نے بغیر ناگے کے اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ مالا مال بھی ہوں گے، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور ہر قسم کی جو ہے وہ عزت بھی ملے گی۔ جو آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا خود ذلیل ہوگا۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دشمن جتنے بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دشمنوں سے بھی اپنے اس بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے جو اسم مبارک پڑھنا ہے وہ اسم مبارک ہے، اور دیکھیں ہماری نا صبح و فجر کے وقت خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ وہ اسم مبارک ہے یا مجیدو، یا مجیدو، اس کو پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ ہر دعا